حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات قرآن مجید و احادیث نبویہ اور سلف و صالحین کے اقوال و آثار سے ماخوذ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے اور وہ سب کے سب اسلام پر تھے، اور یہ روایت بخاری میں ہے کہ قرن سے مراد ایک زمانہ کے لوگ ہیں یا اس سے مدت اور زمانہ مراد ہے۔ ان اچھے اور نیک زمانہ کے لوگوں اور قوموں کے بعد ایسے حالات و واقعات ظاہر ہوئے کہ جس کا نتیجہ شرک اور بت پرستی نکلا۔ شرک اور بت پرستی کا سبب اور ابتدا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد میں ملاحظہ فرمائیے کہ وہ قرآن کی آیات درج ذیل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ہی ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کے قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو اور انہی کا نام رکھ لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی عبادت و پوجا نہیں کی تھی۔ جب یہ مجسمے بنانے والے ہلاک ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو ان بتوں اور مجسموں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح والے بت پرست بعد میں عرب کے اندر پھیل گئے، اور اسی طرح فرمایا ہے حضرت اکرمہ، ضحاک، قتادہ اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی نے ابن جریر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے کے نیک لوگ تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی اتباع کرنے والوں نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں، اس سے ہمارا عبادت کا شوق زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ ان سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لیں۔ پھر جب یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پر بارش برستی رہتی تھی۔ تو ابلیس کے کہنے پر ان بعد والے لوگوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ود، یاغوث، یعوق، نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور ود ان سب سے بڑا تھا اور زیادہ نیکوکار تھا۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ ابو المطر نے فرمایا کہ لوگوں نے ابو جعفر باقر کے ہاں یزید بن محلب کا ذکر کیا اور آپ نماز میں مصروف تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے سوال کیا کہ تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے؟ وہ اس جگہ قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی۔ پھر انہوں نے ود کا ذکر کیا کہ وہ نیک اور صالح آدمی تھا اور لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو لوگ ان کی قبر پر جھک پڑے اور وہاں گریہ زاری شروع کر دی۔ اب ابلیس نے ان لوگوں کی غم اور پریشانی کا یہ حال دیکھا تو انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم اس شخص پر اتنی آہوزاری کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس جیسی اس کی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ وہ تمہاری مجلس میں رہے گی اور اس تصویر کی وجہ سے اس کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو ابلیس نے ان کی ایک تصویر بنائی اور اس تصویر کو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں رکھ دیا اور اس کی یاد بھی مشغول رہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ زیادہ مگن رہنے لگے ہیں، دیوانہ وار فریفتہ ہیں، تو پھر اس نے کہا کہ کیا میں یہ تصویر ہر ایک کے لیے الگ الگ نہ بنا دوں اور وہ ہر ایک کے گھر میں رہے گی، اور اس طرح تم اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکو گے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اب شیطان نے ہر گھر کے لیے الگ الگ ایک ود مورتی بنا دی۔ اس طرح وہ لوگ اس نیک شخص کی یاد میں مصروف رہے اور ان کی اولاد یہ دیکھتی رہی۔ اس طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار ان کی یاد کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کی اولاد نے ود کے بت کی پرستش شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے سوا ود بت کی پرستش کی گئی۔ تو اس روایت کے مضمون سے معلوم ہوا کہ مذکورہ تمام بتوں کی کسی نہ کسی نے عبادت کی ہے۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا تھا۔ اس گرجے کا نام ماریہ تھا اور اس کی خوبصورتی کا تذکرہ بھی کیا، اور آپ سے عرض کیا کہ اس میں بہت سی تصویریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے
اور اس میں اس شخص کی تصویر بنا کر رکھ لیتے۔ یہ اللہ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ قارئین کرام، اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ جب زمین میں فساد پھیل گیا اور ہر طرف بتوں کی پوجا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکے۔